الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا درس ہے سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 1 تا 7۔ سب سے پہلے اس کے لفظی معنی کریں گے اور اس کے بعد اس کا سلیس اردو ترجمہ۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، سب سے پہلے ہم اس کے لفظی معنی کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے سبح۔ سبح کا معنی ہوتا ہے پاکی بیان کر۔ سبح یا امر کا صیغہ ہے، پاکیزگی بیان کیجیے، تسبیح کیجیے۔ اسم ربکا، اسم ربکا، اسم کہتے ہیں نام کو، ربکا تیرا رب، یعنی تیرے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں، پاکی بیان کریں اپنے رب کے نام کی۔ الاعلیٰ، یہ رب کی صفت ہے۔ اعلیٰ یعنی ربک الاعلیٰ، بلند مرتبہ، تیرا رب جو کہ بلند مرتبہ ہے۔ الذی کا معنی ہوتا ہے جس نے، خلق پیدا کیا، فسوا پھر تندرست کیا، سیدھا کیا، ٹھیک کیا، بھلا کیا، اچھا کیا۔ یعنی اس رب کے نام کی تسبیح کیجیے جو بلند مرتبہ ہے اور جس نے پیدا کیا ہے، فسوا پھر پیدا کرنے کے بعد اس کو درست بھی کیا ہے۔ اب یہ صرف خلق کا لفظ ہے، پیدا کیا، اب اس میں سب شامل ہے، تمام وہ خالق خود خالق ہے، باقی سب ہر چیز مخلوق ہے، یعنی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو درست کیا، یعنی اس کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا، یہ مطلب ہے۔ اور نمبر 2، والذی اور جس نے، قدرہ کا مطلب اندازہ کیا، قدرہ اندازہ کیا کے معنی ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ فیصلہ کیا۔ فہدا کا مطلب پس راہ دکھائی، یعنی جس چیز کا اس نے فیصلہ کر لیا، جس چیز کو اس نے مقدر کر لیا، جس چیز کو اس نے بنانا ہے، پھر اس کے بعد فہدا اس کو راہ بھی دکھاتا ہے۔ اس کے بعد آگے نمبر 3، والذی اور جس نے، اخرجہ کا مطلب نکالا، مرعا کہتے ہیں چارے جو جانور کھاتے ہیں، اور فجعلہ پس بنایا اسے، یعنی اس چارے کو پھر بنایا غثاءً کوڑا، کچرا، احوا سیاہ۔ سنقرئک، اب یہ 4 صفات بیان کرنے کے بعد آگے فرمایا سنقرئک، اے پیارے نبی ان قریب ہم تمہیں پڑھائیں گے۔ سین یہ ان قریب کے لیے آتا ہے، نقرئک کا مطلب ہم پڑھائیں گے، کا مطلب آپ کو، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ فلا تنسا، فلا کا مطلب پاس نہیں، تنسا تم بھولو گے، یعنی ہم ایسا آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ اس کو بھولو گے نہیں۔ الا ما شاء اللہ، الا ما کا مطلب مگر جو کچھ، شاء اللہ اللہ چاہیں گے، یعنی جو کچھ ہم آپ کو یاد کرانا چاہیں گے وہ آپ کو یاد ہو جائے گا، جو بھلانا چاہیں گے بھول جائے گا۔ انہ یعلم، انہ بے شک وہ، یعنی اللہ کی ذات، یعلم جانتی ہے، الجہر ظاہر کو، پکارنے کو، واضح چیز کو، وما اور جو کچھ، یخفا چھپاتا ہے، یخفا کا مطلب چھپاتا ہے، یعنی جو کچھ کوئی بھی چھپاتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ جو کوئی ظاہر کرتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو یہ ہیں اس کے لفظی معنی۔ اب اس کے سلیس ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بلند مرتبہ ہے۔ یہ حکم ہے، تلقین کی جا رہی ہے کہ پاکی بیان کریں، تسبیح بیان کریں، کس کی؟ اپنے رب کے نام کی، وہ رب جو کہ بہت بلندیوں والا، اعلیٰ کا مطلب بہت بلند مرتبہ ہے۔ اور اس کی خصوصیات، اس کی صفات کیا ہیں؟ نمبر 1، الذی خلق فسوا، وہ جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا، وہ جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا۔ اور یہ میں کہہ چکا ہوں ہر چیز کو، خلق الانسان نہیں کہا، خلق الحیوان نہیں کہا،
خالق کا دنیا نہیں کہا، بلکہ ہر خالق کا کیا کر کے یعنی بتا دیا کہ وہ خود خالق ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ تو اس نے ہر چیز کو بنایا ہے، فسوا، صرف بنایا نہیں بلکہ اس کو سیدھا کیا، ٹھیک کیا، تندرست کیا، یعنی اس کی بناوٹ ایسی رکھی کہ اس کی بناوٹ میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا۔ نمبر 2، والذی قدر فہدی، اور جس نے ہر چیز کا تخمینہ ٹھہرایا، فہدا، پھر راہ دکھائی، یعنی مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے اس کی پلاننگ کری، پلاننگ ایسی کی ہے، منصوبہ بندی ایسی کی ہے، فقدر کا یہ مطلب ہے۔ پھر اس کے بعد فہدا، پھر اس کو راہ دکھائی ہے، یعنی پھر اس کی آگے اس منصوبہ بندی کے مطابق ہر چیز کو ٹھیک کیا ہے تاکہ کوئی اس میں کوئی نقص نہ نکال سکے۔ نمبر 3، والذی اخرج المرعى، اور وہ جس نے چارہ نکالا، اخرج المرعى، فجعله غثاء احوا، پھر اس کو خشک سے چورا کر دیا، یعنی کچرا بنا دیا۔ سنقرئک فلا تنسى، البتہ ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ ہر ظاہر اور چھپی بات کو جانتا ہے، بے شک وہ ہر ظاہر اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ یہ پہلی 7 آیتیں ہیں سورۃ الاعلیٰ کی۔ اس کے بعد اگلی آیات انشاءاللہ ان کا ترجمہ اور ان کا صریح ترجمہ کریں گے اور ساتھ ہی پھر تشریح بھی بیان کریں گے۔ اللہ عمل کی